جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے پناہ لینے کے لیے ایک دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پار کوئی مسیحا ہوگا یا کوئی درندہ۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازے پر ایک داڑھی والے بڑی عمر کے صاحب موجود تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ داڑھی میں چھپا شخص انسان دوست نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں سے فوراً پلٹنا چاہا، لیکن اس کے نرم لہجے نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولے، بولو بی بی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے، میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی، یہ ساتھ مسجد ہے اور میں یہاں کا امام ہوں، مجھے رہنے کے لیے یہاں کمرہ دیا گیا ہے، یہاں میرے ساتھ کوئی خواتین موجود نہیں، میں آپ کو پناہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مجھ پر رحم کھائیں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھیں۔ میں بولی، غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ میں انسان ہوں، آپ انسانیت کے ناطے مجھے پناہ دیجیے۔ میں بہت پریشان تھی، بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی، پھر مجھے چکر آنے لگے اور میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں فوراً اٹھی، دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی اس داڑھی والے شخص نے مجھے قید تو نہیں کر لیا۔ میں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، میں سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امام صاحب مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کون ہیں آپ؟ مجھے بند کیوں کیا ہے؟ وہ بولے کہ آپ کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کیا، آپ نڈھال پڑی تھیں، میں آپ کے لیے کھانے کا سامان لینے گیا تھا۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی، وہ بولتے تھے اور مجھے ان کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پانی کے چند گھونٹ پیے اور کچھ کھانا حلق سے اتارا۔ مجھے کچھ دقت محسوس ہوئی۔ میں کھا پی چکی تو امام صاحب کہنے لگے کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اگر میں کچھ کر سکا تو ضرور مدد کروں گا۔ میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا کہ میرا نام فرح ہے، میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتے، وہ اور ان کی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا ہے، میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے، لیکن وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں اور مجھے مارنا چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ کو بھی میرا کوئی احساس نہیں، میں بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ امام صاحب کو میری حالت پر ترس آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میرا خاندان گاؤں میں ہوتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں، میری بیوی تمہارا خیال رکھے گی اور تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نے مسجد میں اطلاع دی اور ہم اس شام سفر پر نکل پڑے، کیونکہ امام صاحب مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ امام صاحب مجھے اپنے گاؤں میں لے جا رہے تھے۔ مجھے اچانک وہم ہوا کہ کہیں میں باتوں میں تو نہیں آ گئی اور امام صاحب مجھے کہیں اور تو نہیں لے جا رہے۔ اب مجھے اچانک خوف آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ واقعی مجھے گاؤں لے کر جا رہے ہیں نا؟ وہ بولے، جی بیٹا، آپ بھروسہ کرو، آپ بالکل محفوظ ہو۔ ہم ان کے گھر پہنچے، ان کی بیوی بہت خوش دلی سے مجھ سے ملی اور مجھے مہمان خانے میں بٹھایا۔ امام صاحب نے انہیں میرے متعلق کیا کچھ بتایا میں نہیں جانتی، لیکن کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہا، تم اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور مجھے اندر کمرے میں لے گئی اور کہا، یہ اب سے تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے کہا، میں تھک چکی ہوں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں لیٹ گئی اور مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ امام صاحب اور ان کی بیوی دونوں ہی انتہائی شفیق معلوم ہوتے تھے۔ مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ حیرانی ہو رہی تھی کہ کوئی اتنا بے لوث کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جاگی تو وہ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے کھانے کی بالکل طبیعت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن امام صاحب کی بیوی کے اصرار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ 2 نوالے ہی لیے تھے کہ مجھے متلی ہونے لگی۔ میں شرمندہ سی اٹھ کر غسل خانے میں بھاگ گئی، منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹی کہ امام صاحب کی بیوی یعنی آنٹی میرے پاس آئیں اور مجھے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تمہیں زبردستی کھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری حالت کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو ابھی امام صاحب نے بتایا، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں اب سے تمہارا خاص خیال رکھوں گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اور اب تم مجھے اپنی ماں جیسی ہی سمجھو، اور امام صاحب تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ یہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میرا تو آج تک کسی نے اتنا خیال نہیں رکھا تھا، میں پیار کو ترسی ہوئی تھی۔ اتنے میں آنٹی اٹھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگیں، فرح بیٹا، اذان ہو رہی ہے، میں نماز کی تیاری کر لوں، تم بھی اٹھو نماز پڑھو۔ یہ سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، میں خاموش ہو گئی۔ ان کے نکلتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔
اگلے روز جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بہت ساری خواتین کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ وہ سب بیٹھی کلام اور درس سننے لگیں۔ آنٹی درس دیا کرتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ سب عورتیں مل کر ذکر کرنے لگیں۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ پہلے تو مجھے جھجک ہو رہی تھی، لیکن پھر میں بھی ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی بھر کی تھکن ختم ہونے جا رہی ہے۔ میرے لب ان کے ساتھ ہلنے لگے تھے۔ مجھے رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اذان شروع ہوئی تو میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میں اپنی ہی حرکت کی وجہ سے انتہائی مشکل میں پڑ گئی۔ مجھے ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا۔ میں نے آنٹی کو اپنے متعلق سب سچ بتا دیا۔ ہوا یوں کہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی جو 10 سال کی تھی وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے بے دہانی میں اسے کہہ دیا کہ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں آنٹی دروازے سے داخل ہوئی اور میرے الفاظ سن کر ان کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے برتن گر گئے۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے۔ میں یہ بات جان گئی ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بولی، جن الفاظ کا تم نے میری بیٹی سے پوچھا اسے کلمہ کہتے ہیں۔ میری بچی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور ہر مسلمان کلمہ گو ہوتا ہے، اور تمہیں کلمے کے متعلق نہیں معلوم؟ کیا یہ بات حیرت سے کم ہے؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ آنٹی یا امام صاحب اب میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ مجھے اس کی کیا سزا ملے گی؟ کیا وہ مجھے بوجھ سمجھیں گے یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر؟ میں رونے لگی اور آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم سچ بول دو گی تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا، اپنے گھر کا فرد سمجھا، لیکن میں چاہوں گی کہ تم سچ بیان کرو۔ وہ اس وقت تو چلی گئی۔ میں روتی رہی۔ جب امام صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ دونوں میاں بیوی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا، بیٹا تمہیں اپنی حقیقت بتانا ہوگی، گھبراؤ نہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کسی ایک مذہب کی پیروی نہیں کی جاتی۔ کوئی خاص مذہب نہیں ہے ہمارا، نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہی کچھ اور۔ ہم بس ایک عام سی بیکار زندگی گزارتے ہیں۔ بس اپنے باپ دادا کی روایت کے مطابق ہی ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اور یہی چیز میرے امی ابو کو ہمیشہ پریشان کرتی۔ وہ ہم سب کو بوجھ محسوس کرتے تھے۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور کچھ خاص صورت بھی نہیں تھی، رنگ بھی کالا تھا۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے رشتے آنے لگے، لیکن جو بھی مجھے دیکھتا میری کالی رنگت کی وجہ سے ٹھکرا کر چلا جاتا۔ یہ چیز میرے امی ابو کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ انہیں 4 اور بیٹیوں کو بھی بیانہ تھا۔ ہم لوگوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پھر ایک گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا سوچ کر رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے خوشی خوشی قبول کر لیا ہے۔ میرے امی ابو نے میری شادی کر دی، لیکن جب میں سسرال گئی تو پہلے ہی دن یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور میری ساس بھی کافی سخت مزاج خاتون ہیں۔ وہ کسی ادارے میں کام کرتی تھیں اور مجھے گھر سنبھالنے کے لیے لائی تھے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ہی ایک ملازمہ گھر سے نقدی چرا کر بھاگ گئی تھی۔ اب وہ کسی ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا بیٹا اوباش قسم کا تھا جسے مجھ سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ پہلے ہی رات میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ آئندہ اس کالی منحوس صورت کو میرے سامنے مت لانا۔ اگلے دن میں نے اپنی امی کو روتے روتے سب حال سنایا۔ امی بولی، بیٹا اب یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا مقدر ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کسی بھی طرح تجھے یہیں گزارا کرنا ہے، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، تم بن سمن کر رہا کرو، اچھا لباس پہنا کرو۔ پھر اسی رات میں خوب اچھے سے تیار ہوئی، بال بنا رہی تھی کہ وہ کمرے میں آئے اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ کے مجھے ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ میں نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہی۔ پھر اگلی صبح اٹھی تو سسرال کی طرف سے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لباس نکال لیا۔ وہ لباس خوب سلیقے سے پہن کر ہلکا میک اپ کیا اور کام کاج کرنے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنایا اور اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی۔ وہ جاگ چکے تھے اور بستر پر ہی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں نے چائے آگے بڑھائی، اس نے مجھ سے لے کر میرے اوپر انڈھیل دی۔ گرم گرم چائے سے میرا وجود جلنے لگا۔
چیخ سن کر ساس کمرے میں آئی۔ جب انہوں نے میرے کپڑوں اور فرش پر چائے گرم دیکھی تو مجھے بالوں سے کھینچتے ہوئے بولی، تجھے کام کرنا نہیں آتا؟ سارا فرش خراب کر دیا اور اتنی قیمتی ساڑی برباد کر دی ہے۔ میں رونے لگی۔ میرا شوہر صرف مجھے اذیت دیتا تھا۔ میرے اوپر گرم چائے کی وجہ سے شدید جلن کا احساس ہوا تھا اور اوپر سے ساس کا ظلم۔ میں بنا کچھ بولے سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ مجھے لگا اب یہی میرا مقدر ہے۔ میں روز ہمت باندھ کر اپنے دن کا آغاز کرتی تھی کہ شاید آج میرے شوہر کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ میں وقتاً فوقتاً امی کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بتاتی رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ہی حوصلہ دیتی اور میری ہمدردی میں انہوں نے کبھی میری ساس یا میرے شوہر سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن میں بازار میں گھر کا سودا سلف لینے گئی جو مجھے ہی لانا ہوتا تھا۔ وہاں مجھے اپنی سہیلی مل گئی جو شادی شدہ تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میں اس سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ کیوں پریشان ہو۔ ہم قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ کے اور میں نے اسے دل کا سب حال سنا ڈالا اور اس سے مشورہ مانگا۔ اس نے کہا، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں یہی کہوں گی کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس سے کہا، میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو۔ پھر وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی۔ اس نے کہا کہ وہ میری رنگت کے حساب سے مجھ پر جو رنگ جچتا ہے ویسے ہی رنگ کا مجھے خوبصورت جوڑا لے کر دے گی۔ آج وہ پہن کر میں شوہر کے سامنے جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت ہی بڑھ جائے۔ مجھے اس وقت اس کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے وہ لباس زیب تن کیا تو مجھے وہ خود پر جچتا ہوا محسوس ہوا اور دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میرا شوہر نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی چلے گئے۔ پھر میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ سے کنگھی کھینچ کر دور پھینک دی۔ مجھے بالوں سے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے انہوں نے میرا منہ اپنی طرف موڑا اور کہا، کون تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تم کچھ بھی کر لو، میرے دل میں نہیں اتر سکتی۔ انہوں نے ڈریسنگ پر پڑا سامان پھینکنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اس سب سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم بدصورت ہو اور ایسی ہی رہو گی۔ ڈریسنگ پر لپسٹک پڑی رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً اٹھائی اور کھول کر میرے منہ پر رگڑنا شروع کر دی۔ میں چیخنے لگی۔ لپسٹک مجھ پر ٹوٹتی جا رہی تھی جس سے میرا چہرہ اور دل دکھنے لگا۔ میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے تو صرف آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی، آئندہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ انہوں نے غصے میں ایک نظر ڈالی اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اسی لمحے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں اور کبھی ایک دیوار کو اور کبھی دوسری دیوار کے سہارے سے کمرے کی طرف آئے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں خوشی اور حیرت کا سامنا لیے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ شاید میرا صبر جیت گیا۔ پہلی بار انہوں نے مجھے بیوی کا حق دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور چائے پیش کی، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا پاگلوں کی طرح مسکرائی جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں بہت خوش ہوں، کیا آپ خوش نہیں؟ وہ کہنے لگے، کیسی خوشی؟ میرا کون سا بمپر پرائز نکل آیا؟ میں بولی، کیا آپ کا کچھ یاد نہیں؟ وہ کہنے لگے، کیا بک بک کر رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ وقت پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ پھر روز وہی لان تان، وہی باتیں میرے نصیب کا حصہ بن گئیں۔ کچھ دن گزرے، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ مجھے متلی شروع ہو چکی تھی اور چکر آنے لگے۔ کام کرتے تھکنے لگی۔ مجھے شک گزرا کہ شاید میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے لیے لے چلو۔ انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، حاملہ ہی ہوئی ہو، کون سا کوئی نیا تیر مار لیا ہے تم نے؟ کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی کی خبر سن کر ان کے دل میں نرمی آ جائے گی، لیکن وہ تو بہت سخت دل واقعہ ہوئی۔ میں نے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے غصہ کرنے لگے۔ کہنے لگے، کس کی اولاد ہے؟ کس کا کیا دھرا ہے جو اب میرے سر پر ڈال رہی ہو؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس پاس کھڑی سن رہی تھی۔ وہ بھی کہنے لگی، حرام خور، ہمارے پیچھے سے تو منہ کالا کرتی رہی، نہ جانے کس کس کو بلاتی رہی ہے تو۔ میں التجا کرنے لگی کہ ایسا مت کہیں،
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ وہ اب مجھے مارنے لگے۔ میری ساس الگ بیٹے کو غصہ دلاتی رہی، اسے اور مارو، ہمارا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے ماں باپ نے بھی کیسی تربیت کی ہے، انہوں نے مار مار کر میرا برا حال کر دیا اور میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ میں زخموں سے چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنی ساس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے، کالی کلوٹی میرے گلے باندھ دی ہے، آپ نے کہا تھا کہ اس کو صرف ملازمہ کے طور پر ہی رکھنا ہے، یہ تو میرے سر پر عذاب بن گئی ہے، اپنے جیسی کالی بدصورت اولاد بھی پیدا کرے گی، مجھے یہ سب گوارا نہیں ہے۔ ساس کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے اور میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ شوہر بولا، کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، مار دیں گے، اور خاموشی چھا گئی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر ویسے ہی فرش پر پڑے رہنے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں سہارا لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا کہ جان نکلنے کو ہے۔ اگلے دن اچانک میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے مجھے بند کر دیا۔ میں اپنا تحفظ نہیں کر سکی تھی۔ میں کمرے میں ہر طرف گرد و غبار تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا۔ شام کو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں دروازے سے کان لگا کر سننے لگی تو جو مجھے سنائی دیا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس مجھے جلانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کچھ دیر گزری، اب کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر آنے والے نے ابھی ایک قدم ہی کمرے میں رکھا تھا کہ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جس سے اس کی ٹانگ دروازے میں دب گئی۔ درد کی شدت سے وہ موقع پر قابو نہ پا سکا اور اپنی ٹانگ پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پٹرول اور رسیاں تھیں، جس سے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ آج مجھے مار ہی دیتے۔ میں اسے درد میں کراہتا چھوڑ کر بھاگ گئی اور اپنی جان بچا کر گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بھاگ بھاگ کر تھکنے لگی تو امام صاحب کا دروازہ بجا دیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ میں اب آنٹی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں واقعی مجبور تھی۔ آنٹی نے جھٹ سے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور کہنے لگی، اٹھو، ایسے مت بیٹھو، اپنی حالت تو دیکھو۔ میں اٹھ کر اوپر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ بولی، دیکھو فرحہ، تم سمجھدار ہو، تم کہاں پیدا ہوئی اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن تمہیں اگر ہمارا مذہب پسند آئے تو تم اسلام قبول کر سکتی ہو اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اس گھر کا حصہ ہو، اس گھر کی بیٹی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنی دیر روتی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں خاموش رہی۔ تو وہ بولی، کوئی زبردستی نہیں، تم آرام سے فیصلہ کرنا اور بالکل پریشان نہ ہونا، نہ ہی کسی قسم کا دباؤ لینا، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے لیکن ان کے اچھے برتاؤ میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں بہت متاثر ہونے لگی۔ میں مسلمانوں کو بہت تنگ نظر سمجھتی تھی، کبھی انہیں دل سے پسند نہیں کیا تھا، لیکن اپنے گھر کی جہالت صاف دکھائی دی، جہاں مجھے دن رات کالی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ منحوس کہتے سسرال میں ظلم کے باوجود کبھی میرے گھر والوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ایک دن آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا عباس چھٹی آ رہا ہے اور دوسرے علاقے میں امام مسجد تھا۔ اسے سب حافظ کہتے تھے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن پاک موجود تھا۔ وہ کہنے لگیں، وہ تمہاری وجہ سے خود کو کمرے میں بند کر لے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عورتوں لڑکیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ بس تم بھی خیال رکھنا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے سامنے مت آنا۔ مجھے آنٹی کی باتیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ ان کا بیٹا آیا تو اس لمحے میں صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ سب سے ملا، لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں اور ماں سے مخاطب ہونے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں خود شرمندہ ہو گئی کہ میں اسے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار قدرتی طور پر آمنا سامنا ہوا۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر اب مجھے بھی اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم آنے لگی تھی۔ میں اپنے وجود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی تھی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی آنٹی چھوٹی بیٹی کو سر ڈھانپنے کی تلقین کرتی تو سن سن کر اب میں نے بھی باقاعدگی سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دائی کو بلایا گیا اور میرے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ میں ابھی پورے ہوش میں نہ تھی۔ تکلیف سے بدن چور ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آنٹی سے کہا کہ انکل کو بلا دیجیے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو، کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے؟ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی، غلط تو میں تھی لیکن اب سدھرنا چاہتی ہوں۔ وہ انکل کو بلا لیں۔ انکل نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے مبارکباد دی۔
میں نے اپنا بیٹا ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی نگرانی میں لے لیجئے، اسے مسلمان کر دیجئے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم پورے ہوش و حواس سے یہ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، جی بالکل، کاش کہ مجھے پہلے عقل آ جاتی، لیکن اب میں آنٹی سے سب سیکھ لوں گی۔ اذان کے وقت اب میرا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ میں آنٹی کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھا کروں گی۔ آپ کے مذہب نے مجھے سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی آبدیدہ ہو گئے۔ پھر انکل بولے، فرح پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور میرے بیٹے کے کانوں میں انہوں نے اذان دی، جس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ اگلے ہی روز انکل نے مجھے کہا، کیا تم دوبارہ نکاح کرنا چاہو گی؟ تمہارا دین اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا پہلا شوہر تم پر حق نہیں رکھ سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر آنٹی نے مجھے کہا، ہم نے سچ میں تمہیں بیٹی مانا ہے، کیا تم ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں بولی، میں اس کے قابل تو نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے کون ٹھکرائے گا۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ یوں سب کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ حافظ صاحب بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے۔ میرے بیٹے کو انہوں نے سگے باپ جیسی شفقت دی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ میرا بچہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہا تھا اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ حافظ صاحب میرا بہت حوصلہ افزائی کرتے کہ میں بہت جلد سب سیکھنے لگی تھی۔ وہ کہتے کہ ظاہری خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اور تم دل کی بہت صاف اور بہت خوبصورت ہو۔ مجھے یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے بیٹے نے ان کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا اور دنیاوی تعلیم میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آج میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے اور میں ایک خوش نصیب بہو، بیوی اور ماں ہوں۔ میرے رشتے ایمان کی روشنی سے پرنور ہیں۔ میں رشک کرتی ہوں اپنی قسمت پر اور شکر ادا کرتی ہوں رب کا، جس نے اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھے دیا کہ ماضی کا ہر غم بھول گئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔